اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں، باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر یہ علی کو خالق، علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کے ہی منافی ہے۔ اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا، وہ بھی میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہے، ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے، حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا سٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یلغار تشیع کے اوپر ہے، قتل و غارت کی یلغار علیحدہ ہے، تفرقے کی یلغار علیحدہ ہے، اور گمراہی کی ایک یلغار بہت شدت کے ساتھ پورے عالم میں ہے، اور خصوصاً پاکستان میں، اور جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہیں ان کے اندر یہ یلغار ہے۔ وہ ہے نصیریت کی، کفر و شرک کی، شرک بیان کرتے ہیں۔ نصیری یعنی جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، علی اللہ۔ مثلا ائمہ اطہار کا نام کیسے لیں گے؟ وہ کہیں گے حسین جل جلالہ، نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، علی جل جلالہ۔ یہ عام مجالس کے اندر ذکر ہوتا ہے، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس کو کوئی احساس ہی نہیں کرتے۔ یہ چپ رہنا حرام ہے، علماء کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ علماء، ہمارے علماء سخت خوفزدہ ہیں، عوام سے بہت خوفزدہ ہیں، بولتے نہیں ہیں، تقیہ کرتے ہیں بے جا طور پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے آپس میں نجی محفلوں میں بیٹھ کر افسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں فلاں ذاکر نے فلاں مجلس میں یہ کفر کہہ دیا۔ وہ بھئی کفر کہہ دیا، یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہو، وہاں کیوں نہیں کی؟ بعض کہتے ہیں جی ہم خود بیٹھے ہوئے تھے، ہماری موجودگی میں یہ بات کر کے چلا گیا۔ کیوں کر کے چلا گیا؟ مجالس امام حسین میں کفر اور شرک بیان ہو اور مومن بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں، یہ کس کام کے عزادار ہیں؟ امام حسین مدینہ میں بیٹھ سکتے تھے، یزید کو تحمل نہیں کیا، برداشت نہیں کیا، وہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے۔ آپ کفر کو امام حسین کے نام پر برداشت کر رہے ہو؟ کیا تعلق ہے امام حسین سے؟ شرک کو امام حسین کی مجلس میں برداشت کر رہے ہو، اور نیچے سے داد بھی دیتے ہو، نیچے سے واہ واہ بھی کرتے ہو۔ ہر مومن باقاعدہ جہاں کفر و شرک بیان ہو، مومنین باقاعدہ قیام کریں، نہی عن المنکر کریں، تشیع کو مسخ کر رہے ہیں، تشیع کو مٹا رہے ہیں، تشیع کی جڑ ختم کر رہے ہیں۔ یہ جو تکفیریت کو بہانہ ملتا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ کفر بیان کرتے ہیں، یہی لوگ ان کو بہانہ دیتے ہیں۔ یہ کفر و شرک بیان کرنے والے ممبروں پر یہ بہانہ دیتے ہیں، وہ ان کی مجالس ان کی باتیں پیش کرتے ہیں، اور یہ کفر ہے، تشیع کی نگاہ سے بھی سری کفر ہے اور شرک ہے یہ جو بیان کرتے ہیں نصیریت۔ اور اس کو سننے والا وہ شریک جرم ہے ان کا، ماننے والا تو کافر ہو ہی جاتا ہے، سن کے چپ رہنے والا بھی شریک جرم ہوتا ہے اس کے اندر۔ جبکہ یہ ایام محرم کے انقلابی ایام ہیں، یہ ہیں ہی انقلاب کے لیے۔ سید الشہداء کا قیام تاریخی انقلاب، تاریخ کا منفرد معرکہ، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی یاد میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہی چیز بیان نہیں ہوتی جو اس کی اصل پہچان ہے۔ وہی انقلاب ذکر نہیں ہوتا جو امام حسین علیہ السلام نے برپا کیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، وہ اصل موضوع کے طور پر پیش ہونا چاہیے۔ توحید اور شرک کا موضوع ہے۔
مکتب اہل بیت اطہار مکتب توحید ہے. اہل بیت اطہار کے اقوال، ان کے اعمال سب کے سب خدا کی رضا کے لیے تھے. آپ واقعات سنتے ہیں اس غزوہ خندق میں جب اس لعین نے جسارت کی، گستاخی کی مولا کائنات کے ساتھ، تو مولا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بعد میں کچھ دیر کے بعد اسے قتل کیا، اور لوگوں نے بعد میں جب سوال کیا تو جواب یہ ملا کہ جب اس نے میری گستاخی کی تو پہلے اس کو خالص اللہ کی خاطر مار رہا تھا، لیکن جب اس نے گستاخی کی تو میرا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. مولا فرماتے ہیں جب تک کہ میرا غصہ چلا نہیں گیا، تاکہ میں اس لعین کو ماروں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ماروں. یہ کمال توحید ہے انسان کی گفتار میں، انسان کے اعمال میں. لیکن اگر مکتب اہل بیت میں عرض کیا کرتا ہوں اصل اسلام ہے، تو پھر شیطان کی اصل دشمنی بھی اسی مکتب کے ساتھ. اور اس کسی بھی مکتب کو خراب کرنا، اس کا آسان طریقہ اور خطرناک ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی مکتب کی جو مقدسات ہیں انہی کا نام لے کر، انہی ہستیوں کا نام لے کر اس مکتب کے ماننے والوں کو خراب کیا جائے. جیسے حضرت عیسیٰ کے نام پر قرآن بتاتا ہے شیطان نے عیسائی قوم کو مشرک بنا دیا. آج پہلے تو کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تھی، میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں. اس قدر ہٹ دھرمی اور جسارت بڑھ گئی ہے کہ روشن اور واضح، جس میں کوئی شک اور تردید نہیں کر سکتا، وہ شرک بعض منبر پر آنے والے بیان کر دیتے. تو یہ بات کرنا ذمہ داری ہے. یاد رکھیے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ کوئی اگر گناہگار انسان خدا کی بارگاہ میں آئے گا، ایک شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لے کر آئے گا میری بارگاہ میں، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ جہنمی ہے، مشرک پر جنت حرام ہے. شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے خداوند عالم اپنے معیارات کے مطابق جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن مشرک جان لے کہ معافی ہے ہی نہیں، شرک معاف نہیں کیا جائے گا. تو ایک شخص آتا ہے منبر پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ کلپ اب وائرل ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ایک شخص آتا ہے اور ہزاروں کے مجمع کے سامنے مولا کائنات کے فضائل کے نام پر کہتا ہے، آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں سے کلمہ شروع ہوتا ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یہ کلمہ پڑھنے والی قوم کے سامنے ایک بندہ آتا ہے اور ان سے آ کے کہتا ہے مولا کے فضائل کے نام پر بہتان باندھتا ہے، اس کائنات کے عظیم ترین ہستی پر بہتان باندھتا ہے اور آ کر کہتا ہے مولا علی فرما رہے ہیں میں عابد بھی ہوں، میں معبود بھی ہوں. فرما رہے ہیں میں وہ عابد ہوں جو معبود بھی ہے. معبود یعنی جس کی عبادت ہوتی ہے. وہ قوم ہزاروں افراد کے جو کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں ویسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ اٹھ کے اس کو داد دیتے ہیں. ان عقلوں پر ماتم کی ضرورت ہے. ایک نوحہ اس پر بھی لکھا جائے اور ماتم کیا جائے کہ کھلے عام شرک بکنے والوں کو داد دینا اور ان کو مہنگی فیسیں دے کر ان کو دعوت دے کر بلانا، یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ شرک جیسی برائی یوں کھلے عام کی جائے. ایک دوسرا مسخرہ یہ آپ سورہ جمعہ میں سنیں گے. اہل بیت اطہار کے زمانے سے یہ آیت چلتی آ رہی ہے، آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ لی جائے، ادا ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کو وہاں بھی، اپنی دنیا میں بھی، دفتروں میں بھی، کاروباروں میں، نوکریوں میں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ. ان کا ترجمہ کتنا واضح ہے.
ایک مسخرہ آتا ہے منبر پر, مجھے معاف کیجئے گا اگر میں سخت لفظ بول رہا ہوں, مکتب امام حسین پر, مکتب اہل بیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو اس سے کھیلے اور دشمنوں کے ہاتھ میں دے کہ وہ یہ کلپس دکھا کر اور مذاق بنائیں اور بہتان تراشی کریں شیعہ قوم پر اور ان پر کفر و شرک کے الزام لگائے جائیں, جبکہ مجرم یہ مسخرے ہیں, یہ دین فروش لوگ ہیں, اور وہ مجرم ہے کہ جو ان کو بلا کر سٹیج دیتے اور قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. ثواب تو بہت دور کی بات ہے, مجرموں کے طور پر پکڑے جائیں گے جنہوں نے مکتب اہل بیت میں انحرافات پھیلانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور قرآن کی آیت ہے, لوگوں میں سے کچھ ایسے کہ جو پیسے خرچ کر کے گندی باتوں کا خریدار ہوتا ہے, گمراہ کن باتوں کا, تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے. ایک مسخرہ آتا ہے اسٹیج پر اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی, مولوی نے تمہیں غلط ترجمہ بتایا اس آیت کا, میں تمہیں صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں. وہ ترجمہ کیا ہے کہ جس جمعے کو امام زمانہ ظہور کریں گے, یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, کوئی اس پہ داد نہ مجھے دے دے, ہر جگہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے, میں غلط بات بتا رہا ہوں تو غلط بات پر بھی لوگ داد دے دیتے ہیں. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ جھوٹ ہے, یہ تحریف قرآن ہے, اس میں کوئی داد نہ دے. یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے وہ جھوٹا, وہ کہتا ہے کہ, اور یہ کلپ بھی وائرل ہے, اے ایمان والو جب جمعے کے دن جب امام زمانہ ظہور کریں گے, یہ آیت اس جمعے کے بارے میں ہے, یہ جمعے کی نماز کے بارے میں نہیں ہے, یعنی جمعے کی نماز ہی نہ پڑھو. جب جمعے کے دن ظہور کے وقت تمہیں ندا دی جائے تو اپنے امام کی طرف دوڑ پڑو, وذروا البیع, آج تک اس کا ترجمہ یہ تھا کہ خرید و فروخت ترک کر دو. یہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کی بیعت کی ہوئی ہے وہ بیعت توڑ دو, اس بیع کو, تجارت کو بیعت بنا دیا. تم نے کسی کی بھی بیعت کی ہوئی ہے, کوئی حلف اٹھایا ہوا, اس کو توڑ دو, امام زمانہ کی بیعت کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس قدر واضح قرآن کی تحریف, وہی جو یہودی علماء قرآن نے شدید مذمت کی کہ یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پھیرتے ہیں تاکہ آپ سمجھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, حالانکہ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے, اور یہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ اس بات کو جانتے بھی ہیں. یاد رکھیے, اگر بچنا چاہتے ہیں اس فتنے سے, کفر اور شرک کے, خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے, خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے, خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے. میں جا کے پوچھا کرتا ہوں, جہاں بھی جاؤں سوال کیا کرتا ہوں, باتیں اور بھی تھی لیکن میں ابھی کر نہیں پاؤں گا, معذرت چاہتا ہوں, ایک آدھا منٹ اوپر ہو جائے گا. یاد رکھیے یہ آپ سب سے سوال ہے, یہ آپ سب سے سوال ہے, میں اپنے گریبان میں, آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے. میں کہا کرتا ہوں, ایک مثال دیا کرتا ہوں, اگر کوئی آپ کا نان مسلم, غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے, لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو, کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہو, کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو. آپ کون سی کتاب دیں گے جی؟ قرآن دیں گے نا, اور کوئی کتاب نہیں ہے. اب توجہ سے سنیے, یہ دوسرا سوال, اگر وہ آپ سے پلٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے, تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں, آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے, میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی, میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی, میں نے فلانا, اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا, تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی, تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر, اس کے ذمہ دار تم خود ہو. یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر یہ قوم قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتی تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آ کر اس منبر پر ناچیں گے, جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے منبر پر بندر چڑھیں گے, اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرک اور کفر اور 2 نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے, اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے, خدا کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے, ہماری جنت پکی ہے. یہ وہی بات ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا, قرآن نے بتایا ہوا. کرپٹ تھے, سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے, غیر ذمہ دار ہو گئے, رسول اللہ کے منکر ہو گئے, سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے. خدا را قرآن مجید کو پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسی چیزوں کا ادب کرنا، اس کے گرد طواف کرنا، اس کے گرد جانوں ٹیکنا، اس کا جو ہے وہ ادب کرنا، یہ اسلام کا جو اتنا عظیم ہیرو ہے ابراہیم، اس نے بتایا کہ یہ نہیں چلے گا۔ جو چیزیں آپ کو نفع نہیں دے سکتی، جو چیزیں آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان کا ادب کیا کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یعنی اتنے بڑے یعنی وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، محمد کے وارث ہیں، علی کے وارث ہیں، حسین کے وارث، یعنی ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور باقی بھی صحابہ کرام بھی سارے جنہوں نے شرک کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیا، جو ان کے نام لیوا ہیں، ان کے اندر اب طرح طرح کی بدعتیں، شرک اور غلوب اور جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کا ادب، اگر ہمارے ہمسایہ ملک میں جہاں بت پرست ہیں، اگر وہاں پر اگر ایک جانور کو، ایک گائے کو انسان سے زیادہ افضل سمجھا جانا شروع ہو گیا ہے، یہ ہوتا ہے بت پرستی کا نتیجہ، کہ انسان بے بکت ہو جاتا ہے، اور یہ جو چیزیں جو ہیں جن کو آپ نے اپنا الہ یا مقدس جان لیا ہے، انسان کی تقدیس ختم ہو جاتی ہے، ان چیزوں کی تقدیس ہم اس اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، بعض گروہوں نے جانوروں کو ایسی پوجا پاٹ انہوں نے شروع کر دی اس کی کہ انسان پیچھے رہ گیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ادب کرنے لگے ہیں۔ انسانوں کی لاشیں پڑی رہتی ہیں اور یہاں بعض کا جانوروں کو دفنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائی، ابھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ ہے جس نے اس طرح سے علماء کی توہین کی ہے، مدارس کی توہین کی ہے، جس نے بالکل ایسے نظریات کا اظہار کیا ہے کہ جو بالکل دین کے نظریات نہیں ہیں، اور جو یعنی جن کو دین کا بالکل سرے سے پتہ نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے دین کے جو ہے وہ ترجمان بن جاتے ہیں۔ یعنی جن کو بت شکن ہونا چاہیے تھا اور بت شکنوں کا وارث ہونا چاہیے تھا، وہ آ کے اس طرح کی جو ہے وہ ان کے ہاں سے بت پرستی کے جو ہے وہ مظاہر دیکھنے کو آ جاتے ہیں۔ اللہ رسول نے بنائی ہوئی یہ کتاب ہے، عقائد کی کتاب بھی، یہ قرآن ہے، ہماری عقائد کی کتاب بھی یہی ہے۔ اس سے ہٹ کے آپ کون سی عقائد کی کتاب جو ہے وہ وضع کرنا شروع کریں گے؟ اور قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے توحید کے مسئلے میں جو ہے وہ غیرت مند ہے۔ اگر آپ کو توحید کے مسئلے میں آپ کے اندر غیرت نہیں ہے تو پھر کسی عقیدے پر آپ کی جو بھی غیرت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے پروردگار کہتا ہے وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم کے اس طرح کے عظیم الشان کارنامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے غیرت مند توحیدی ہونا چاہیے، کہ ہمیں اپنے پروردگار پر جو ہے وہ ایمان لانا چاہیے، اس کی توحید پہ ایمان لانا چاہیے۔ کوئی نبی پاک نے کہا لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے، سارے نبیوں کا دین یہی ہے، لا الہ الا اللہ سارے نبیوں کا دین ہے۔ نبیوں کو ہم مانتے ہیں خدا کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے وہ نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عظمتیں بڑی زیادہ ہیں۔ اگر ہم ان کی عصمت کو نہیں مانیں گے، ان کی عظمت کو نہیں مانیں گے، ان کے علم کو نہیں مانیں گے، خدا سے ان کے ارتباط کو نہیں مانیں گے، تو کیسے خدا کا پیغام ہم ان سے لیں گے؟ ان کے مقامات عالیہ سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ کہ کوئی چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، ہر چیز اس کے پھر طول میں آتی ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا نبی پاک کی ایک انگوٹھی کی مہر بڑی مشہور ہے، اس کا چھپی ہوتی ہے محمد رسول اللہ جس کے اوپر لکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک کی غیرت توحیدی کو دیکھیں، اس کو ایسے لکھا ہوا اللہ کا لفظ آپ کو اوپر نظر آئے گا، لکھنا محمد رسول اللہ تھا لیکن اس انداز سے لکھا ہے کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ اوپر نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امام خمینی جو ایک توحید پرست اور اس دور میں طاغوت شکن رہبر کے طور پہ سامنے آئے، وہ ایک کرسی پر بیٹھتے تھے آ کے خطاب کرنے کے لیے، ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ،
اللہ کا کلمہ جو ہے نا وہ سر بلند ہے. آپ غور کریں کہ کیسے نبی پاک نے یعنی جب بت خود گرا سکتے تھے سارے وہ گرا دیے, توڑ دیے لاٹھی مار کے. ایک بت خانہ کعبہ میں اوپر تھا, اس کو گرانے کے لیے علی سے کہا یہاں پہ چڑھ جاؤ. علی نے پاؤں رکھے مہر نبوت پر, نبی کے حکم پر, تاکہ بت کو توڑ دیا جائے. تو اسی علی کے نام پر, اسی محمد کے نام پر, اسی کی محبت کے نام پر جو ہے وہ بت شکنی کو اس ملک میں جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے. اہل البیت کے مانو. کیا کہا آخری وقت میں امام حسین نے, بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. ان لفظوں سے امام حسین کا تاریخ میں لکھا سب سے پہلا لفظ, یعنی بڑے ہو گئے تھے عام بچوں سے, آپ نے دیر سے بولنا شروع کیا, اور آپ نے جو سب سے پہلا کلمہ کہا, نبی پاک ایک مسجد میں تشریف لے کے گئے اور آپ کو اتارا, اور آپ کے ساتھ آپ کندھے پہ تھے اور اتارا نماز پڑھانے کے لیے, تو آپ کو ساتھ کھڑا کیا, تو نبی پاک نے کہا اللہ اکبر. امام حسین نے کہا بے ساختہ اللہ اکبر. تو نبی پاک کو بڑا اچھا لگا, 7 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا, امام حسین نے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, دین وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بچانے کے لیے, اسلام وہ ہے جس کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان قربان کی ہے. امام حسین کے بعد کی تاریخ سے اسلام تلاش نہ کرو, اس اسلام کو تلاش کرو جس کو امام حسین نے بچانے کے لیے قربانی دی ہے. بعد کی چیزوں میں بھی وہی چیز امام حسین کی نانا جو لائے ہیں اور جس کی حفاظت کی ہے ان کے باپ نے اور ان کی والدہ نے اور ان کے بھائی نے, اور انہوں نے وہ حقیقت اسلام ہے. وہاں سے لے کے آؤ اسلام کو. قرآن و سنت کا پرچم جو ہے اس کو بلند کرنا جو ہماری ذمہ داری. اللہ نے کہا ہے کہ نبی کا اسوہ تمہارے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے, ان کی پیروی کرو, ان کا اسوہ حسنہ کو اختیار کرو. لہذا یہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ پہلے چیزیں کہتے ہیں نبیوں پاک لوگ ہوتے تھے, مقدسین ہوتے تھے, ان کی تماثیل بنا لیتے تھے. ابراہیم نے ان کو تماثیل کہا, یعنی ایسے بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں کی چیزوں کو تماثیل کہتے ہیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی. تو یہ خانہ کعبہ میں بھی لگی ہوئی تھی, انبیاء کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں, کئی کہتے ہیں اس کے اوپر کندھا تھی. آپ نے بہت ساری کی ساری تصویریں بھی توڑ دی, وہ بھی مٹا دی اور خانہ کعبہ کو صاف کر دیا. یہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے فلاں چیز مقدس ہے, اس کی نسبت سے فلاں چیز مقدس ہو گئی, پھر اس کی نسبت سے مقدس ہو گئی, پھر اس کی نسبت, پھر توجہ ادھر رہ گئی خدا کی طرف, اور اصل جہاں جو اللہ جو ہے جس کے بارے میں کہا کہ وہی اس کا نام جو ہے وہ سب سے مقدس نام, اس طرف سے توجہ ہٹ جاتی. بت پرستی کیا ہے, اس کا یہ بت ہے, اس کا یہ بت ہے, اس کا یہ بت. ہم نے بھی مقدس چیزیں ایک یہ بنائی ہوئی ہے, ایک یہ بنائی ہوئی ہے, ایک یہ بنائی ہوئی. حد ہو گئی ہے ان کے اوپر. اسی طرح سے جا کے ان اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو آج مسلمان جا کے ان کے اوپر کھانے رکھتے ہیں, جیسے یہ بت پرست بتوں کے پاس حضور جا کے وہ کھانے رکھتے تھے کہ جی یہ تبرک ہو گیا, خاک تبرک ہو گیا بتوں کے حضور کھانا رکھ کے. یہ اسی کے خلاف تو ساری جنگ ہے, ساری توجہ تو اس طرف ہو جاتی ہے. اٹھیں علماء کرام, نکلیں توحید کے پرچم بردار, روکیں ان کو, کوئی تعلق نہیں ہے ان کو, یا سر جھکانا ہے اللہ کے حضور میں توحید پر, یا ان کا یہ کہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں قرآن حکیم کی توحید پرستی سے اور انبیاء کی توحید پرستی سے, اہل البیت کی توحید پرستی سے. بت تو محمد مصطفیٰ کے یعنی کندھوں پہ کھڑے ہو کے علی نے توڑ دیا ہے. اس امام کا نام لے کے آپ ہمیں شرک کی دعوت دیتے ہیں. علماء کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بدعتیں پھیل رہی ہوں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں. اس ملک میں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں. یہ موقع ہے کہ ایسے موقع پہ جب بڑی جرت پیدا ہو گئی ہے ان لوگوں میں جو شرک کے مظاہر کی حفاظت
کرتے ہیں اور اس کو مقدس کرتے ہیں اور ان کو مربوط کرتے ہیں ایسی ہستیوں کے ساتھ جو توحید کے علمبردار تھے۔ امام مہدی علیہ السلام توحید کے علمبردار ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ توحید کے علمبردار ہیں۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ سے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ خدا بنا لو، تو اللہ وہ کہتے ہیں نہیں یا اللہ، میں نے تو جو تو نے مجھے کہا وہ میں نے اس قوم کو کہا، میں نے تیری عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، میں نے کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا۔ یعنی اس طرح اپنی ایک قرآن حکیم میں ہے کہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں، میں نے تیری عبادت کی دعوت دی ہے۔ وہ عیسیٰ آئیں گے اور اس مہدی کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو یہ ان چیزوں کو جو تم نے بنائی ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں سے اور ان کو مقدس قرار دیتے ہو، ان کے اوپر اچھاڑ چڑھاتے ہو، ان کے اوپر دوپٹے ٹانگتے ہو، ان کے ساتھ کھانے باندھتے ہو اور لوگوں کو محروم کرتے ہو، یہ تم نے بت پرستی جو ہے اس میں شروع کر دی۔ علماء کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں، علماء کو چاہیے لوگوں کو گمراہ ہونے کو بچائیں۔ کوئی اس میں یعنی ابراہیم اگر آگ میں کود سکتے ہیں توحید پرستی کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور توحید پرستی کا علم بلند کرنے کے لیے، تو ہم بھی یہ توحید پرستی کا پرچم جو ہے بلند کر سکتے ہیں۔ لیکن جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری یقیناً اس میں زیادہ ہے کہ وہ اس میں بلند ہوں اور وہ نکلیں۔ میں یہاں واضح کر دوں، غازی عباس کا علم حق کا علم ہے۔ دنیا میں جہاں حق ہے وہاں اس کا ساتھ دو، دنیا میں جہاں طاغوت ہے وہاں اس کے خلاف اٹھو۔ غازی عباس سچ اور حق کی حمایت میں باہر نکلے تھے، انہوں نے اسلام اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ جو وفا کی ہے وہ حق کے ساتھ وفا کی ہے۔ آج بھی دنیا میں حق و باطل کا مارکا جو ہے وہ گرم ہے۔ یہاں پہ جو لوگوں نے طاغوت کے خلاف سینہ سپر ہوئے ہیں ان کے خلاف ان لوگوں نے ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے۔ دنیا میں جو استعمار ظلم کے خلاف اٹھے ہیں ان کے خلاف انہوں نے ہرزہ سرائی کی ہے۔ امام زمانہ آئیں گے تو ان کے بارے میں واضح ہے کہ دنیا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ اسے عدل و قسط سے بھر دیں گے۔ دین کا تعلق کسی خاص ملک سے، کسی خاص وطن سے، کسی خاص علاقے سے نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے ہو تو یہ قرآن تو عربی میں ہے، مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا ہے، ہمارا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ دین سرحدوں سے ماورا ہے، یہ آسمانی ہدایت کا نام ہے، اور لوگوں کو بالکل گمراہ جو ہے وہ جو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو ہم فرزندان توحید ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی، تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔